نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وآلك وصحابك يا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان کرام جس کی توفیق سے اور جس کی رحمت سے ہم نماز جمعۃ المبارک کے ادا کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے ہم نے جس موضوع کو عنوان گفتگو کے طور پر منتخب کیا ہے وہ ہے دعوت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم اذان سے بات شروع کریں گے کہ اذان خود ایک دعوت ہے جو نماز تہجد کے علاوہ 5 بار یہ نغمہ الوہی کی صدا کو بلند کیا جاتا ہے۔
یہ خالی اذان نہیں، ایک دعوت ہے، ایک پکار ہے، جس میں 6 نکات بیان ہوتے ہیں، جس سے لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ اذان دینے والے کی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ وہ نام اللہ کو بلند کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ محشر کے دن ان کو بلند کرے گا، ان کی گردنوں کو اونچا کرے گا، دور سے پہچانے جائیں گے۔ مگر فلسفہ اذان کیا ہے؟ اس میں مؤذن سب سے پہلے جو اس کی زبان سے نام نکلتا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مگر تحریک منہاج القرآن یہ نقطہ سمجھا رہی ہے کہ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانا جائے تو سب میں اللہ کے علاوہ غیروں کا بھی تصور ہے، اوروں کا بھی تصور ہے کہ جن سے وہ بڑا ہے، مگر تحریک منہاج القرآن یہ بتا رہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کے مقابل کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ توحید کی یکتائی کی جو معرفت تحریک منہاج القرآن کا نصیب بنی ہے وہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے جو نومولود کے کان میں بلند کیا جاتا ہے، ولادت سے ہی اسے اللہ سے شناسا کیا جاتا ہے۔ عید کے دنوں میں نام اللہ ہی بلند کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی بڑا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے اور وہی محبوب ہے۔ یہ پہلا سبق آذان میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ،
کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی حقیقاً معین و مددگار نہیں ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے اور وہی محبوب ہے۔ یہ پہلا سبق آذان میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی حقیقاً معین و مددگار نہیں ہے، کوئی حقیقتاً حاجت روا نہیں ہے۔ یہ صدا اللہ کی شہادت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ دوسرا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب تیسرا سبق آذان میں یہ دیا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ نے رسول بنایا ہے۔ رسول ہونے کے ناطے بہت کچھ جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا وہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ رسول کا وجود خدا کا عطیہ، رسول کی رسالت خدا کا عطیہ، رسول کے خزانے خدا کا عطیہ، رسول کا علم خدا کا عطیہ، رسول کے فضائل کمالات یہ سب خدا کا عطیہ ہے۔ رسول جس کو دیتا ہے ما آتاکم الرسول، یہ سورہ حشر کی آیت بتا رہی ہے، وہ رسول اسی خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے۔ یہ اذان سبق دے رہی ہے
کہ یہ رسول صاحب کوثر ہے، صاحب حاکمیت ہے، صاحب درود و سلام ہے، صاحب مجسم رحمت ہے، صاحب مظہر خلق عظیم ہے، صاحب رؤوف ہے، صاحب رحیم ہے، صاحب ختم نبوت ہے، صاحب قرآن ہے، اور بے مثل و بے مثال رسول ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عبادت کے لیے صدا دی جا رہی ہے، مگر صدا میں بھی محمد کی شہادت کو رکھا ہے۔ چوتھا سبق جو دیا جا رہا ہے اذان سے، اذان یوں ہی نہیں پڑھ دینی چاہیے، یوں ہی سن نہیں لینی چاہیے، اس کے فلسفہ کو سمجھنا چاہیے۔ اذان میں چوتھا سبق یہ دیا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، سارے دھندے چھوڑ دو، آنے کی قدرت رکھتے ہو تو جلدی خدا کی بارگاہ میں آؤ، نماز ادا کرو۔ یہ نماز وہی ادا کرے گا جو شہادت توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے اگر وہ شہادت توحید دیتا ہے، اگر وہ شہادت رسالت دیتا ہے، صحیح صحیح نماز ادا کرنے کی صورت میں، تو اسے کوئی کافر نہیں بنا سکتا، وہ ہمیشہ مسلمان رہے گا، صاحب ایمان رہے گا، کیونکہ مرکز و محور جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ باقی معاملات وہ جدا ہیں، گمراہ ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی طرف مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کے آ جاؤ، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے۔ بعد میں بتاؤں گا کہ خود محمد مصطفیٰ نے اذان کیوں نہیں دی ہے۔ ساری زندگی حضور نے اذان نہیں دی نماز کے لیے۔ بتایا جا رہا ہے نماز کی طرف آؤ، نماز یہ توحید و رسالت کا دیا ہوا دین کا بنیادی ستون ہے۔ نماز کی طرف آؤ، یہ نہیں کہا کہ یوں پڑھنی ہے، یوں پڑھنی ہے، ایسے پڑھنا ہے، ویسے پڑھنا ہے، نہیں، نماز کی طرف آؤ، جس طریقے سے تم مطمئن ہو اسی طریقے سے نماز ادا کرو۔ وہ ہر رنگ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا۔ اس لیے یہ اعتراضات نہیں ہونے چاہیے
کہ فلاں ایسے پڑھتا ہے، فلاں ایسے پڑھتا ہے. نہیں، اپنی نماز پڑھ، اپنی توجہ سے پڑھ. جسے تو بہتر سمجھتا ہے ویسے تو ادا کر رہا ہے، اور جیسے کوئی بہتر سمجھتا ہے ویسے وہ ادا کر رہا ہے، مگر نماز صرف خدا کی ادا کر رہا ہے. باقی سارے رنگ وہ میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. جس طرح جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اسی پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور چھٹا اصول، پانچواں اصول یہ دیا آذان میں، فلسفہ یہ دیا، سبق یہ دیا، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامرانی کی طرف آ جاؤ. یہ صدا دی جا رہی ہے، مگر قدرت رکھنے والے اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہیں، اپنے منافع جات ادھر سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کی صدا آ رہی ہے کہ نفع مسجد میں ہے، مسجد کی طرف آؤ، نماز ادا کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر نماز کی طرف آ جاؤ گے. لپک لپک کر آؤ، نماز کی طرف آؤ، اس میں کامیابی ہے. یہ صدا لگ رہی ہے. اور پھر فجر کی نماز میں یہ اضافہ کروایا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے نماز. یوں ہی نہ پڑے رہو، غفلت میں نہ پڑے رہو. اگر سکون کے ساتھ نیند پوری کی ہے تو تمہیں فوراً نماز کی طرف آ جانا چاہیے. نماز جو ہے یہ تمہاری نیند سے بہتر ہے. اتنا اس نیند میں اب سکون نہیں جتنا نماز میں سکون رکھا گیا ہے. یہ 6 سبق دیے، ان سبقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک صدا دلوا رہا ہے. پہلے نماز کی بات نہیں کی، پہلے دعوت دی ہے. یہ اذان دعوت ہے کہ تم آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ. اور الحمدللہ یہاں نماز تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے اور نماز تہجد بھی ادا ہوتی ہے. تو یہ خاص فضل و رحمت ہے. تو اس لیے اب یہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت بلال مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم محذورہ نابینا صحابی یہ مؤذن تھے. حضور نے خود اذان نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اگر ایک مؤذن، اس دور میں بلال ہے، ابن ام مکتوم ہے، دوسرے مؤذن ہیں، جب وہ کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر یہی الفاظ خود مصطفیٰ کہہ دیتا اور اگر لوگ نہ آتے تو دین سے نکل جاتے.
کیونکہ رسول دوسروں کی طرح نہیں ہے. جب وہ صحابہ کی طرح نہیں ہے تو تمہارے جیسے کیسے ہوگا؟ اس لیے حضور نے اذان نہیں دی کہ میں کہوں کہ آؤ نماز کی طرف، اور وہ نہ آئے تو دین میں نہیں رہیں گے. اگر مؤذن بلائے نہ آئے گناہ کے مرتکب ہوں گے مگر دین سے نہیں نکلیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اگر ایک یار دوسرے یار کو بلائے، ایک دوست دوسرے دوست کو بلائے، ایک شخص دوسرے شخص کو بلائے، تو اگر وہ اپنی کوئی مصروفیت ظاہر کرے نہ آئے تو وہ دین سے نکل نہیں سکتا. اگر حضور بلائے اور وہ نہ آئے وہ دین سے نکل جائے گا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول تمہارے دوستوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے یاروں کی طرح نہیں ہے، یار بناتے پھر رہے ہو. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، کبھی فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کبھی فرماتا ہے اطیعوا الرسول. تو جب رسول بلائے گئے تو پھر آنا ضروری ہوگا، فرض ہوگا، ورنہ دین سے ہی نکل جاؤ گے. تو اس طرح یہ اذان بتا رہی ہے کہ محمد تمہارے جیسا نہیں ہے. اب رسول کی زندگی کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا تو حضور نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار اذان دی ہے، صرف 2 بار اذان. نماز کے لیے نہیں دی. کس کے لیے اذان دی؟ پہلی اذان امام حسن کے کان میں دی ہے اور دوسری اذان امام حسین کے کان میں دی ہے. یہ دیکھیے نماز کے لیے اذان ثابت نہیں مگر حسن و حسین کے لیے ثابت ہے. مؤذن نماز کی طرف توجہ دلواتا ہے اذان دے کر، رسول اذان دے کر حسن و حسین کی طرف توجہ دلواتا ہے. اور جو حسن و حسین کی طرف نہ آئے اور بلائے رسول وہ پھر دین میں نہیں رہے گا. دین میں وہی رہے گا جو حسن و حسین کی طرف آئے گا، اس گھرانہ کی طرف آئے گا، سیدہ کائنات کی طرف آئے گا، مولا علی کی طرف آئے گا. ان کی فضیلتوں کی طرف بلایا ہے. جنت میں بڑے بڑے مراتب والے ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے کتب ہوں گے، نبی ہوں گے، مگر فرمایا جوانوں کا سردار، جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، عورتوں کی سردار سیدہ کائنات ہوں گے. اور قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وہ کیا سبق دینا چاہتی ہے؟ وہ سبق یہ دینا چاہتی ہے کہ لوگوں خاندان رسول کی طرف عیب تلاش کرنا، کمزوریاں تلاش کرنا، نقص تلاش کرنا، یہ در حقیقت اپنے نقص کا اظہار کرنا ہے، اپنے عیبوں کا اظہار کرنا ہے.
اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنا ہے، ان کی طہارت پر خود اللہ نے شہادت دی ہے، اللہ نے شہادت دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، پھر تطہیرا، یہ شہادت الہیہ ہے، اللہ نے شہادت دی ہے۔ جن کی طہارت کی شہادت اللہ دے، اس میں عیب تلاش کرنا یہ شہادت خدا بندی کا انکار کرنا ہے، شہادت توحید کا انکار کرنا ہے۔ پھر اللہ نے شہادت دی ہے، قرآن مجید میں شہادت دی، کیا؟ مال فے، مال غنیمت کی بات نہیں، مال فے، وہ مال جو مسلمانوں کے روب و دبدبہ سے ڈر کر یہودیوں نے دے دیے تھے، بعضوں نے مرتے ہوئے اپنی زمین حضور کو دے دی، وہ مال فے ہے۔ اس کے لیے اب قرآن مجید یہ ایت دے رہا ہے، جو پوری توجہ سے ایت کو نہیں دیکھتے، اس میں ڈوب کر نہیں دیکھتے، پھر ایسے لوگ خطا کی تہمتیں لگاتے ہیں اور انہیں پھر ادھر ادھر سے ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اسے قرآن مجید کی میزان پہ رکھا جائے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے مال فے جو ہے بغیر جنگ کے جو حضور کو ملا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ایت آ رہی ہے۔ کیا ہے وہ مال فے کا مالک کون ہے؟ فرمایا فَلِلَّهِ، وہ مال فے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، مال فے کا مالک اللہ ہے۔ پھر آگے بھی فرمایا اللہ نے وَلِلرَّسُولِ، یہ فَلِلَّهِ، یہ اللہ کے ساتھ لام کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ لام ملکیت کی ہے عربی کے اندر۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کی ملکیت ہے، وہی لام جو اللہ کے لیے آیا ہے وہی لام رسول کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اس کا مالک ہے اور رسول مالک ہے۔ ایت یہی نہیں رکی، آگے فرمایا وَلِذِّي الْقُرْبَى، اور قرابت دار جو قربا ہے وہ مالک ہیں۔ آگے لام کو نہیں لگایا، ایسے کہہ دیا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان کے لیے لام نہیں لگایا۔ نہ یتیم مالک ہیں، نہ مسکین مالک ہیں، نہ مسافر مالک ہیں، ان کو دیا تو جا سکتا ہے مگر انہیں مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ مالک غنیمت میں مالک بنایا جائے گا، مگر مال فے میں مالک جو ہے ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور ایک قرابت دار قربا والے جو ہیں وہ مالک ہیں۔ اور قربا بتایا تھا تفصیل سے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث کے لیے
ایک خاتون کے لیے آ رہا ہے، اور یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، فضیلتوں کو مقابلے میں رکھا جائے پھر بھی فضیلت بلند ہو جائے۔ وہ قربا ہے اور وہ واحد خاتون ہے، واحد مؤنث ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ایت نے تین کو مالک بنایا۔ اللہ مالک ہے، فللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت میں ہے، وللرسول، اور رسول کی ملکیت میں ہے۔ تیسرا والے ذل قربا، اور خاتون جنت جو ہے، سیدہ کائنات جو ہے، اس کو مالک بنایا ہے۔ یہ لام ملکیت کا ہے۔ اب اس جملے سے، ابتدائی جملے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سارا مال فے جو ہے وہ رسول کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اللہ نے رسول کی طرف لوٹا دیا، پھر رسول نے قربا کی طرف لوٹا دیا۔ یہ ترتیب بنتی ہے۔ تو اب جو لوگ یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ رسول کی جگیر کا مسئلہ اٹھا کر سیدہ کائنات وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رسول مالک ہے، وہ بطور مالک اپنی زندگی میں جو کرتا رہا، بطور باپ کے بھی دیتا رہا، بطور مالک کے دیتا رہا، بطور رسول کے دیتا رہا، بطور حاکم کے دیتا رہا، دیتا رہا۔ سیدہ کائنات جو مسئلہ لے کے گئی ہیں وہ ہے والے ذل قربا۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو قربا کی ملکیت میں دیا گیا، جس کے قربا مالک ہیں، جس کی سیدہ کائنات مالک ہے، تو بی بی باپ کی وراثت کا مسئلہ تو یہاں لے کر ہی نہیں گئی۔ بی بی تو اپنی ملکیت کا مسئلہ لے کر گئی ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ اس کے بارے میں، اس کی تحصیل کے بارے میں، اس کی سرپرستی کے بارے میں، اس کے انتظامات کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول کی ملکیت سمجھتے ہوئے وہ حدیث جو خبر واحد ہے وہ بیان کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی اپنی جگہ پر انہوں نے اپنی پالیسی بتا دی بطور خلیفہ وقت، جو بتائی وہ ٹھیک ہے، مگر جو مسئلہ ملکیت قربا کا لے کے، جو خود بیوی کی ملکیت ہے، رسول بہت سارے معاملات میں فیصلے امت پہ چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ امت کے مجتہد خلفاء اولیاء وہ خود فیصلے کرتے رہیں گے۔ جس طرح رسول اپنے بعد خلافت کا فیصلہ امت پہ چھوڑ دیا، کر کے نہیں گئے، اگر کر کے جاتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے جمع کرنے کا فیصلہ وہ خلفاء پہ امت پہ چھوڑ کے گئے۔ بہت سارے اس طرح کے فیصلے حضور بعد والوں پہ چھوڑے تاکہ وہ اس کی پالیسی بنائیں گے، وہ اس کا سٹیٹس دے گے۔ تو بی بی اپنی ملکیت کی پالیسی لینے کے لیے، سٹیٹ کا فیصلہ لینے کے لیے
کیا انتظام کرتی ہے وہ لے کر گئی ہے. اس میں خطا کیا ہو والے ذل قربا پر توجہ ہو تو یہ قربا کی ملکیت ہے، لام ملکیت کے لیے آ رہا ہے، تو اپنی ملکیت کے لیے سوال لے کر گئی. اس میں خطا کیا ہے؟ اس میں اس طرف دھیان گیا کیوں ہے؟ سوچ گئی کیوں ہے؟ نہ ادھر کوئی خطا نہ ادھر کوئی خطا. انہوں نے خبر واحد کی صورت میں ایک پالیسی دے دی جسے سن کر، حالانکہ یہ بات سیدہ کائنات بخوبی جانتی تھی کہ اگر اس مال کی ملکیت کی خبر خود سیدہ کائنات کو نہیں تو پھر کس کو ہوگی. اس لیے بی بی والے ذی القربا کا یہ مسئلہ لے کے گئی ہے، اور اس میں خطا کیا ہے؟ اپنا مسئلہ لے کے گئی ہے اور خلیفہ وقت کے پاس گئی ہے تاکہ وہ اپنی پالیسی دے اس کے بارے میں. اس میں خطا کی بات ہی نہیں ہے. تو خطائیں جو دختر رسول میں ڈھونڈی جا رہی ہیں، اس کے پس پردہ اور مسائل ہیں، ورنہ دختر رسول کی خطائیں ڈھونڈنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ ان کو اپنی خطاؤں کی خبر نہیں ہے، اپنے عیبوں کا پتہ نہیں ہے، اپنی حالت کی کیفیت چھپائے بیٹھے ہیں اور دختر رسول پر انگلی اٹھا رہے ہیں. کوئی خطا نہیں ہے، بی بی اپنا مسئلہ لے کے گئی اور اپنا مسئلہ لے جانے میں کوئی خطا نہیں ہے، خطا کا امکان ہی نہیں ہے. پہلے تو امکان ہو، پھر وقوع ہو، پھر سزا ہو. یہ کیا سزا دلوانا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس میں تقسیم کی. یہ خطائیں اجتہادی ہے، اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. اچھی خطائیں ہیں جن پر ثواب ملتا ہے. صحیح فیصلے ہونے چاہیے. چھپانے کی کوشش کہاں تک کرتے رہو گے؟ مگر سب کچھ کتابوں میں آ چکا ہے، امت پھنسی ہوئی ہے، ان کتابوں سے نکل ہی نہیں سکتی. ادھر یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ پھر ازواج رسول نے بھی اٹھایا ہے، کیونکہ وہ رسول کی بیویاں تھیں. اہل بیت نے بھی اٹھایا ہے، حضرت عباس نے اٹھایا، حضرت علی نے اٹھایا، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے اٹھایا. لگاؤ الزام سب پہ، لگاؤ خطا کی تہمت سب پہ. جو سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں وہ طہارتوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور بچانا ہو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں. معصومیت کو کھینچ تان کے جو محفوظ کا عقیدہ رکھتے تھے وہ بھی معصوم کی طرف آئے. یہ کس کی گولی بولی جا رہی ہے؟ ادھر تو اہل بیت کو معصوم وہ مانتے ہیں، تم تو سارے صحابہ کو معصوم مان رہے. پھر قرآن مجید جو ایتیں دے رہا ہے ان کا کیا بنے گا؟ احادیث میں جو سنسار ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جن کے ہاتھ کٹ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ شراب کے حکم کن کے لیے آئے تھے؟ زنا کے حکم کن کے لیے آئے تھے؟ سنسار ہونے کے حکم کن کے لیے آئے تھے؟ اور کوروں کے حکم کن کے لیے آئے تھے؟ پھر تلاش کرو یہ کس دور میں لگے ہیں. اب تو لگتے ہی نہیں ہیں. کس دور میں لگتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ سیدہ کائنات کی کوئی خطا نہیں ہے. وہ اپنا مسئلہ لے کے گئی ہیں،
اپنے مسئلے ہر کوئی لے جاتا ہے. اگر کوئی یہاں اپنا مسئلہ عدالت میں لے جائے تو وہ خطا کار ہو جائے گا. ادھر تو کچھ نظر نہیں آتا ان عدالتوں میں، ادھر انگلیاں اٹھتی ہیں. اس لیے ایمان بچانا چاہتے ہو اس دور میں، ایمان بچانا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کے در کے گدا بن جاؤ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما لنا الا البلاغ.